फया अय्युहन्नास, ये महीना माह रबीउल अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना अब कूच करने को है, और उसके बाद के महीने के बाद फिर खलीफतुल्लाह की विलादत का महीना आने वाला है। जो चेहरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर नज़र आते हैं, ऐसा न हो कि वो मीलाद महदी खलीफतुल्लाह के उस यौम विलादत में नज़र ना आए और गायब हो जाएं, क्योंकि ये सब इश्क नबी है, और इश्क नबी के हर दो पर्चों को जो अल्लाह ताला की जानिब से हमें अता किए गए हैं उसे हमें पास करना है। जो शख्स तस्दीक करने के बाद सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मनाता है और खलीफतुल्लाह की विलादत को महरूम उससे रह जाता है, तो समझो कि एक पर्चा उसने पास कर लिया और दूसरे पर्चे में वो नाकाम रहा, क्योंकि दोनों हस्तियां आसमान से भेजी गई हैं और दोनों पर्चे हमें हल करना है। शरीयत का तकाजा तो, अकीदत का तकाजा तो यही है, क्योंकि इंसान की जिंदगी उस वक्त कामयाब होगी जब वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत का रिश्ता कायम रखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में अपनी जिंदगी गुजारे। ये एक हकीकत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बगैर खुदा तक पहुंचना नामुमकिन है। एक शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बगैर खुदा तक पहुंच जाए। इसलिए तो कहा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही न दी जाए। यानी दूसरे मानों में जब तक एक आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मा बरदारी नहीं करता, उस वक्त तक ला इलाहा इल्लल्लाह को वो पहचान ही नहीं पाता। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ही अल्लाह की इत्तिबा ठहरती है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी खुदा की नाफरमानी कहलाती है। इसी तरह खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हस्ती की बैत करने को वाजिब कहा हो, उसकी नाफरमानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होगी, और रसूल की नाफरमानी खुदा की नाफरमानी होगी। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तिबा भी ईमान की शर्त ठहरेगी, जैसा कि अल्लाह का इरशाद है कि मन अता रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने इताअत की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पस तहकीक उसने अल्लाह की इताअत की। हज़रात मोहतरम, इस कायनात रंगबू में आशिकान रसूल मिलेंगे जिन्होंने इताअत रसूल को अपना मकसद हयात बना लिया होगा, और इस बात का वो हर तरीके से इजहार भी करेंगे, और पूछ कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और इत्तिबा का पता जिन्होंने लगाया है वली कामिलों ने कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें क्या है, एक एक को पूछ कर जो है उसकी इत्तिबा की है। और इत्तिबा में वही शख्स कामयाब होता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई पेशिन गोइयों और निशानियों को तलाश करके उस पर ईमान लाए। और ये निशानी भी बड़ी निराली है कि इताअत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज आशिकाने खुदा ने इन इताअत में अपनी जान तक लुटा दी और ये कह गए कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। इताअत रसूल का जज्बा उनके दिल में मौजज़न था और उन्होंने अमल करके दुनिया को दिखला दिया कि हर मुसलमान के दिल में इताअत रसूल का जज्बा इसी तरह से होना चाहिए।
ورنہ اطاعت رسول کے معاملے میں ہمارا یہ حال ہے کہ جہاں کہیں بھی فائدہ اور سہولت نظر آئی تو تھوڑا سا عمل کر لیا، اور جہاں کہیں اطاعت میں تھوڑی سی تکلیف نظر آئی تو ہم اطاعت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو کسی شاعر نے اس کی ترجمانی بڑی اچھے ڈھنگ سے کی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا پاس ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی پیشین گوئی کے مطابق جس ہستی موعود کے آنے کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس ہستی کی دل سے تصدیق کر کے اطاعت رسول کا کامل حق ادا کیا جائے۔ اور ہمارے لیے یہی ایمان کی بڑی دولت یہی ہے کہ ہم تصدیق مہدی کو اپنائیں اور اس کو سمجھیں۔ اس لیے تو کسی نے کہا ہے کہ مطمئن آج جہاں میں کوئی انسان نہیں، کیونکہ سب کچھ ہے مگر دولت ایمان نہیں۔ اور یہ ایمان کی دولت اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جبکہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سمجھنے لگیں، اور اطاعت کے لیے عشق رسول چاہیے۔ اور عشق رسول کے لیے سب سے بڑی مثال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کون سی ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قیامت میں جام کوثر پینے کے لیے دنیا کے پانی کی پرواہ نہ کی اور پیاسے شہید ہو گئے۔ دشمن کے گروہ سے حسین کو آواز آئی کہ یہ جان بڑی چیز ہے، جان بچا لو، مگر حسین نے فرمایا کہ مجھے فرمان ہے کہ قرآن بچا لو۔ اور اسی قرآن سے عشق کرنے والی جماعت ہر رات سونے سے پہلے بلند آواز سے یہ اعلان کرتی ہے کہ قرآن اور مہدی ہمارے امام ہے، تو ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک پکار کر کہتی ہے کہ جب یہ صدائیں بلند کرتی جاتی ہے کہ قرآن اور مہدی ہمارے امام ہے تو کسی کو پیٹ پھیر کر نہیں جانا چاہیے۔ یہی اطاعت رسول ہے، یہی اطاعت حسین ہے۔ اور یہ اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اطاعت رسول کے دامن کو نہیں چھوڑا، ہمیں سچا عشق نبی ہے، اس لیے روزانہ بلند آواز سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ محمد نبینا، یعنی محمد ہمارے نبی ہیں۔ جب ہم یہ ثبوت دیتے ہیں کہ محمد ہمارے نبی ہیں تو پھر جب اطاعت مہدی اور قرآن کی بات آتی ہے تو ہم کیوں پیٹ پھیر کر چلے جائیں؟ اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام بت صنم خانوں میں سر کے بل اوندھے گر گئے، اور یہ آواز آئی کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ جب اللہ کے خلیفہ اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ غیب کی آواز آئی کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ اور بے شک پھر باطل مٹ ہی چکا تھا، تو یہ باطل بار بار کیوں ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ مگر یاد رکھیے جب تک انسان اس دنیا میں سانس لیتا رہے گا یہ حق و باطل کی جنگ ہمیشہ چلتی رہے گی، اور انسان کی اس حق و باطل کی جنگ میں مقابل میں یزید نہ ہوگا بلکہ انسان کا نفس ہوگا۔ اس لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یزید کے بجائے اپنے نفس پر لعنت بھیجو، یہ نفس انسان کو کہاں کہاں پھنساتا رہتا ہے، اس لیے اس کا نام نفس رکھا گیا۔ کیونکہ نفس کیا ہے؟ نفس کہتا ہے میری چکر میں نفس، اسے نفس کہا جاتا ہے، مگر انسان نفس کے بہکاوے میں آ کر حق سے پلٹ جاتا ہے۔ ایک پرچے میں تو کامیاب ہو جاتا ہے مگر دوسرے پرچے خلیفت اللہ کا انکار کر کے کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ یہ نفس ہی تو ہے جو یزید کو اس کی یزیدیت پر ابھار رہا تھا، اور ہر دور میں نفس انسان کو بہکا کر انسان کو برا کرنے پر مجبور کرتا ہے، انسان کو انسان سے نقصان پہنچاتا ہے، انسان کو ہدایت کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ اس لیے آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو رسول و مہدی کے طفیل میں ہمیں نفس کی باطل طاقت پر ہمیں فتح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اور اطاعت رسول کے ذریعے حق کو پہچاننے اور حق والے عقیدے کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم نے عشق رسول کا جب ثبوت دیا ہے تو جو دوسرا پرچہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، عشق مہدی پر بھی ہمارے ایمان اور عقیدہ ایسے ہی ہم کو ظاہر کرنا ہے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف الرحیم۔